اور واقعی رب نے اس ابو بکر کو یہ رتبہ دیا ہے کہ یہ اس دھرتی پر اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک سنگ بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد اور سنگ بنیاد میں بڑا فرق ہے۔ بنیاد پوری بنیاد کو کہتے ہیں جس پر دیوار عمارت ٹھہری ہوتی ہے۔ سنگ بنیاد اس پہلی اینٹ کو کہتے ہیں جو رکھی جا رہی ہوتی ہے، پہلی اینٹ افتتاح کے موقع پہ سٹارٹنگ پر جو پہلی اینٹ رکھی جائے، یہ سنگ بنیاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دین دیا تو صحابہ اس امت کے، اہل بیت اس امت کے لیے ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ کے اور میرے ایمان کے لیے آئیڈیل پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ صحابہ نبی کے یارانے کا نام ہے اور اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کا نام ہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بنیاد ہے۔ لیکن اس دھرتی پر بالغ مردوں میں، اس دھرتی پر سب سے بڑے ایک صاحب عہدہ شخصوں میں جو پہلے ایمان لایا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اور اسی طرح بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں اور بڑے عہدے داروں میں ایک باوجاہت رئیس اور قائد اور لیڈر جیسی شخصیتوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا۔ میں ان سب کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں، لیکن بچوں کا کلمہ پڑھنا بچوں تک ہوتا ہے، غلاموں کا کلمہ پڑھنا غلاموں تک ہوتا ہے، عورتوں کا کلمہ پڑھنا ایک عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک آئیڈیل، لیکن ایک بڑی شخصیت، ایک بالغ مرد، ایک مرد اور وہ جس کا نام ہو علاقے میں، اس جیسی شخصیت کا کلمہ پڑھنا ایک بہت بڑی بات شمار ہوتی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ضرور سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ عورتوں میں ضرور سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید آئے ہیں، پھر حضرت بلال ہے، لیکن بالغ مردوں میں اور جن کا معاشرے میں ایک اپنی عزت و احترام اور وجاہت سے ایک مقام ہے، وہ ابو بکر ہے۔ کوئی کافر کہنا چاہتا تو یوں کہہ سکتا کہ بچوں میں حضرت علی نے پڑھا تو حضرت علی تو حضور پاک کے گھر کے بندے ہیں نا، چاچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پڑھا تو وہ ان کی بیوی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا تو وہ ان کے گھر کے غلام ہیں، وہ یہی کہا تھا، آزاد ہو گئے بعد میں۔ لیکن باہر میں ایک قاضی نے، ایک جرگہ لوگوں میں فیصلہ کرنے والے بنو تمیم کے چشم و چراغ ابو بکر نے، جو 6 ریشم کی دکانوں کا اس زمانے میں مالک، صاحب ثروت اور ایک برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، یہ بندہ کلمہ پڑھے تو مکہ مکرمہ کی دیواریں ہل گئی تھی۔ یہ ابو بکر ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت اس دھرتی پر آپ کے اور میرے ایمان کی بنیاد ہیں، لیکن اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ صرف بنیاد نہیں، یہ وہ سنگ بنیاد ہے۔ اور میرے دوستو، رسول پاک کا فرمان ہے، من سن سنتن فی الاسلام حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد۔ فرمایا جس آدمی نے نیکی کی اور جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی، اس میں بڑا فرق ہے۔ نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا، لیکن نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو اپنا اجر بھی ملے گا، باقیوں کو عمل کا اجر بھی ملے گا۔ فرمایا من سن سنتن فی الاسلام حسنہ، جس نے اسلام میں کسی اچھی نیکی کی بنیاد رکھ دی، اچھائی کی بنیاد رکھ دی، فلہ اجرہا، اللہ اسے اجر ضرور دیں گے، لیکن وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ، قیامت تک آنے والے اگر اس ریت پر، اس ترتیب پر، اس روایت پر، اس معاملے پر عمل کریں گے تو انہیں اپنا ثواب بھی ملے گا، لیکن ان سب کا مشترکہ ثواب اس پہلے کے کھاتے میں آئے گا۔ ایسا ہے کیونکہ نیکی کی بنیاد بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری امت قیامت تک کلمہ پڑھتی رہے گی۔ رسول پاک علیہ السلام کی امت تو قیامت تک ہے، کہو انشاءاللہ۔ حضور کی امت قیامت تک چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی، قیامت تک لوگ کلمے سے مشرف با اسلام ہوں گے۔ ان سب کو قیامت تک والے لوگوں کو اپنے اپنے کلمے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کتنا بڑا اجر ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا، کافر کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو کلمے کا اجر انہیں ملے گا۔ لیکن ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اسے بھی اجر ملا ہے۔ اور ایک جملہ، ابو بکر کے یہ ایمان کا اکاؤنٹ اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ قیامت تک سب کو کلمے کا ثواب ملے گا،
لیکن ان سب کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں، اہل بیت کے کھاتے میں کہ وہ دین کی بنیاد ہیں، اور اہل بیت اور صحابہ کا اپنا ثواب اور امت کا ملا ہوا ثواب، یہ تمام کا تمام ابو بکر صدیق کے اعمال میں ہے کہ یہ اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ہجرت کے سفر میں اس شخص نے کیا کیا چیز اپنی پیش نہیں کر دی۔ وہ کیا تھا جو ابو بکر نے نہیں کیا؟ وفاؤں کی انتہا کا نام ابو بکر، پیار کی انتہا کا نام ابو بکر، محبت کی آخری چوٹی کا نام ابو بکر، اور اسی طرح کسی کے اوپر اپنا تن من دھن اولاد قربانی کاروبار کو فدا کر دینے کا نام اگر اس دھرتی پہ ہے تو ابو بکر صدیق۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا